انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا سیاح لامکان حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وقت اچھا خاصا ہو چکا ہے، تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، میں دو چار معلوماتی باتیں آپ سے کر لینا چاہتا ہوں۔ بے شک ایک گزارش کرتا ہوں، اور عموماً اکثر جلسوں میں خطاب سے پہلے یہ گزارش میں ضرور کر دیتا ہوں۔ دراصل اتر دیناج پور کی سرزمین پر جتنے جلسے ہوتے ہیں، جتنی دینی محفلیں سجتی ہیں، جتنی دینی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، شاید ہندوستان کے دوسرے اطراف میں اتنی محفلیں منعقد نہیں ہوتی، اللہ سبحان اللہ۔ مگر اس کے باوجود جتنی جہالت، جتنی نادانی، شریعت سے جتنی زیادہ ناواقفی یہاں کی عوام میں پائی جاتی ہے، شاید ہندوستان کی کسی دوسری جگہ کے عوام میں اتنی ناواقفی نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جلسوں میں کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آتے، اپنے ذہن و دماغ میں کچھ بسانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہماری شرکت محض رسمی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کو دیکھنا ہے کیسے ہاتھ پچھاڑ رہے ہیں، نعت خواں کو دیکھنا ہے کیسے کھینچتان کر رہے ہیں، اناؤنسر کو دیکھنا ہے کتنے بڑے باتونی ہیں، اور جلسہ گاہ کے قریب کتنی بڑی بھیڑ ہے، کیا کیا دکانیں ہیں۔ بس انہی مناظر کو دیکھ کر کے ہم گھر واپس ہو جاتے ہیں۔ کاش دین سیکھنے کے لیے اور دین سمجھنے کے لیے جلسوں میں آتے، تو پھر مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ اگر یہی روش رہی تو کچھ تو ہونے والا نہیں ہے۔ اگر دین سمجھنے کے لیے جلسوں میں شرکت کریں گے تو کچھ سال ہی گزریں گے کہ انشاءاللہ گھر گھر میں آپ عالم دین بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس ہم کو سیکھنے اور سمجھنے کے جذبے سے سرشار ہو کر دینی مجلسوں میں شرکت کرنی ہے۔ میں تمہیدی گفتگو میں آپ کو نہ الجھا کر سیدھے سیدھے مطلب کی گفتگو کرتا ہوں۔ شہید کا رتبہ کیا، شہید کا مقام کیا، شہید کی عظمت کیا، حدیث شریف ملاحظہ کیجئے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی فرماتے ہیں لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی انسان دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، شریعت کے تحفظ و بقا کے لیے، دین کے مسائل کو زندہ کرنے کے لیے، ظالموں سے جب لڑنے کے لیے میدان کارزار میں جاتا ہے نا، اور پھر اس انسان پر دشمنوں کی جانب سے یلغار ہوتے ہیں، دشمنوں کی جانب سے حملے ہونے لگتے ہیں، تیروں کی برسات ہوتی ہے، نشتر کی برسات ہوتی ہے، نیزے اور بھالے کی برسات ہوتی ہے، تلواروں کی برسات ہوتی ہے، پورا جسم پاش پاش چھلی چھلی ہو جاتا ہے، ان کے جسم سے لخت لخت سے خون روا ہونے لگتا ہے، ایک ایک پرزے اور ایک ایک پارٹ سے خون روا ہونے لگتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شاید تمہیں محسوس ہو رہا ہو کہ وہ شہید ہونے والے انسان کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہیں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے،
ان کے جسم کو چھلنی چھلنی کیا جا رہا ہے، شاید ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مگر سن میرے نبی نے کیا فرمایا، ارشاد فرمایا ایک انسان کو اگر چونٹی کاٹ لے تو چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے اس انسان کو جتنی تکلیف ہوتی، راہ خدا میں شہید ہونے والے انسان کو اللہ اتنی بھی تکلیف نہیں دیتا، اس سے بھی ہلکی تکلیف دیا کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے دل و دماغ میں یہ بات جلدی نہ آ سکے، کاٹا جائے جسم، مارا جائے، پیٹا جائے، پورا جسم چھلنی چھلنی کر دیا جائے، اور پھر بات یہ کہی جائے کہ چونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہمارے عقل سے بالا تر ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات آنے والے نہیں ہے۔ مگر سن، یہ فرمان کسی لوگوں کے ووٹوں پر منتخب ہونے والے نیتا کا نہیں، فرمان ہے رب کے انتخاب سے منتخب ہونے والے آمینہ کے لال کا۔ جب نبی کا فرمان آ جائے، عقل کا گھوڑا دوڑانے کی کوشش نہ کرنا، سر تسلیم خم کر دینا، اور اگر چاہتے ہو کہ اس فلسفہ کو سمجھ لو تو آؤ سنو، اٹھاؤ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی ایک دوسری حدیث پاک، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ ہیں، غزوہ احد میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کافروں نے صرف شہید ہی نہیں کیا، شہید بھی کیا، آپ کے ساتھ مسلح کا عمل بھی کیا، آپ کے ناک کاٹے، آپ کے کان کاٹے، آپ کے ہونٹ کاٹے، آپ کے سر کو جدا کیا، آپ کے بازو کو کاٹ ڈالے، اور طرح طرح سے اتنی اذیتیں پہنچائی، پورے جسم کو لہو لہان کر کے رکھ دیا، چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کی بوٹیاں جمع کر کے، ان کے اعضا جمع کر کے ایک جگہ رکھا گیا، سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ عبداللہ کی بیٹی جابر کی بہن جب اس ناش کے پاس آئی اور اپنے باپ کے ناش سے کپڑا ہٹا کر کے دیکھی تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صبر کی تلقین فرمائی، فرمایا بیٹی یہاں آہو بکاؤ نہ کرنا، گریہ وزاری نہ کرنا، دامن صبر کو مضبوطی سے تھامنا، اور سن یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے باپ کی ناش کھلی فضا میں ایسی پڑی ہوئی ہے۔ لا تسأل اللہ ملائکتو بأجنتہم، جب سے تمہارے باپ کی شہادت ہوئی اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا ہے، وہ فرشتے تمہاری باپ کی ناشوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ پھر آگے میرے نبی فرماتے سنو، شاید تمہیں محسوس ہو رہا ہو کہ تمہارے باپ کو تکلیف بڑی ہوئی ہوگی، پھر ارشاد فرمایا لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارا باپ جو راہ خدا میں شہید کر دیا گیا ہے، انہیں بہت زیادہ تکلیف کا احساس نہیں ہوا، ہاں جیسے چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ان کو ملی ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ عبداللہ کی بیٹی جابر کی بہن عرض کرتی ہے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، پورا جسم چھلنی چھلنی کر دیا گیا اور انہیں صرف چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ہو؟ سنو میرے نبی نے جواب کیا دیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ انسان جو دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، جب کافروں کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے اس شہید ہونے والے انسان پر یلغار اور حملے ہونے لگتے ہیں، اللہ رب العزت اس بندے اور اپنے درمیان جتنے حجابات، جتنے پردے ہوتے ہیں سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، وہ انسان ڈائریکٹ اللہ کی تجلیات کی زیارت کرتا ہے، جلوے ربانی میں مگن رہتا ہے، تلواریں چلتی رہتی انہیں کٹنے کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ آج میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر یہ فلسفہ سمجھنا چاہتے ہو چلو یوسف علیہ نبینا والی صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں زلیخا نے یوسف کو دل دے بیٹھا اور مصر کی عورتوں نے زلیخا کو بڑا سب و شتم کیا، لعنتان کے زلیخا ایک غلام کو دل دے بیٹھی، تمہیں مصر میں کوئی مرد بڑھیا نہیں ملا، اسی غلام کو دل دے بیٹھی۔ زلیخا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دوں گی وہ غلام ہے یا پھر رشک قمر ہے، ان کی شکل تو یہ ہے چاند بھی دیکھے تو لجا جائے، سورج بھی دیکھے تو شرما جائے،
اللہ نے ان کے اندر اتنا حسن اور اتنا جمال اور اتنی رانائی اور دلکشی رکھی ہے، انہوں نے عورتوں کو دعوت دی، ایک کنارے صف میں تمام عورتوں کو بٹھایا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو، دوسرے ہاتھ میں لیمو دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا جب میرے جانے جانا یوسف ادھر سے گزر جائے نا تو پھر تم لوگ اپنے لیمو کو اپنے چاقو سے کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد تمام عورتوں کو تیار کر دیا، صفیں لگا دی، سب کو ریڈی کر دیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آ کر کے کہی میرے جانے جانا سامنے سے گزر تو جائیے، ایک جھلک دکھلا تو جائیے، اپنی خوبصورتی کی رمق چھوڑ تو جائیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے، ان عورتوں کو کاٹنا تو لیمو تھا، مگر لیمو کے بدلے میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور انہیں انگلیوں کے کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جب جمال یوسف کو دیکھنے کے بعد انگلیوں کے کٹنے کا خیال نہیں رہتا ہے تو شہید ہونے والا انسان حسن یوسف نہیں دیکھتا، تجلیات ربانی دیکھتا ہے، جلوہ ربانی دیکھتا ہے، انوار الہی دیکھتا ہے۔ یوسف کا حسن دیکھنے کے بعد جب اعضاء کے کٹنے کا خیال نہ رہے تو اللہ کے تجلیات کو دیکھنے کے بعد شہید ہونے والے انسان کو اعضاء کے کٹنے کا خیال کہاں سے رہے گا؟ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ، جیسے چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے شہید ہونے والے انسان کو بس اتنی تکلیف ہوتی، اس سے زیادہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ رفیقان گرامی، اگر آپ کی سماعت زندہ ہیں تو میں ایک موٹی سی بات دلائل کی روشنی میں کر دے رہا ہوں۔ آپ اتنا جانتے ہیں نا، شہید مرتے نہیں، وہ مرنے کے بعد باحیات ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں حیات جاویدانی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن نے تو انہیں مردہ تو نہیں کہا، بلکہ ایک مقام پر تو یہ بھی کہا تم اپنے دماغ میں بھی یہ بات مت لانا کہ وہ مر چکے ہیں، اللہ تو انہیں حیات جاویدانی عطا کرتا ہے۔ مگر شہداء کی حیات اور شہداء کی زندگی پر ایک اچھی دلیل دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ دلیل تو تھوڑی سی لمبی ہوگی، اگر آپ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ وہ دلیل آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ تھوڑا سا ذہن کو قریب کیجئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بات تھوڑی سی موٹی ہے مگر سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔ سن لیجئے بڑی پیاری بات، ہمارے علماء نے لکھا الجزاء من جنس العمل، جزا اور بدلہ عمل کی جنس سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسا کام بدلہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آسان کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اور آسان کر لیجئے۔ کڑکتی دھوپ ہو، کسی انسان کو شدت کی پیاس لگے، انہیں پانی پینے کی ضرورت ہو، آپ ایک گلاس پانی لیں اور اس پیاسے انسان کو لے جا کر کے پلا دیں، آپ کا کام دنیا میں کیا ہوا؟ ایک پیاسے انسان کی پیاس بجھانا۔ اس کام کو بدلہ کیا دیا جائے گا؟ کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کہیں پر پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا، ایسے موقع پر اللہ رب العزت اس نیک کام کے بدلے میں آپ کی پیاس بجھا دے گا۔ دنیا میں آپ کا کام ہوا لوگوں کی پیاس بجھانا، بدلے میں آپ کی پیاس بجھا دی جائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ جیسا کام بدلہ بھی ویسا ہوتا ہے۔ آپ کا کام تھا دنیا میں پیاس بجھانا، بدلے میں آپ کی پیاس بجھائی جائے گی۔ قرآن اگر اٹھا کے دیکھ لیں گے، حدیث اگر اٹھا کے دیں گے تو انشاءاللہ یہ فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کی مشہور آیت سنیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندو تم میرا ذکر کرو، تم میرا چرچا کرو، تم میرا تذکرہ کرو۔ ہم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اے اللہ اگر ہم تیرا تذکرہ کریں گے، اگر ہم تیرا ذکر جمیل کریں گے، اگر ہم تیرا چرچا کریں گے، ہمارا تو کام ہوگا تیرا چرچا کرنا، اس چرچا والے کام کے بدلے میں تو کیا نوازے گا؟ اللہ فرماتا ہے اذکرکم، تم میرا چرچا کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا۔ فرق یہ ہوگا تم سطح زمین پر بیٹھ کر کے، معدن خیرات کی صحن میں بیٹھ کر کے تم میرا ذکر کرو گے، میں آسمانوں میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تم انسانوں کی بھیڑ میں
اور انسانوں کی مجلس میں میرا تذکرہ کرو گے، میں فرشتوں کی جھرمٹ میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ پتہ کیا چلا؟ جیسا کام بدلہ بھی ویسا ہوتا ہے۔ انسان کا کام ہوتا ہے ذکر خدا تو بدلے میں بھی ذکر ہے، انسان کا کام ہے چرچا کرنا تو بدلے میں بھی چرچا کیا جائے گا، انسان کا کام ہوگا پیاس بجھانا، بدلے میں بھی پیاس بجھائی جائے گی۔ آئیے ایک دوسری آیت مبارکہ سنیے، قرآن حکیم میں رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ آیت کا پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، پس منظر دیکھ لیجئے، شان نزول دیکھ لیجئے، کس حالات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ کچھ صحابہ ہیں جن کو بدری صحابہ کہتے ہیں۔ بدری صحابہ کون؟ وہ 313 صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ان کی شان کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی، یہ 313 مختصر تعداد میں ہونے کے باوجود ہزاروں کے لشکر کے سامنے سینہ سپر رہے، ڈٹ کے لڑتے رہے، کامیابی اور کامرانی کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اسلام کو سربلندی عطا کی۔ اے حبیب، چھوٹی سی تعداد، مختصر سی تعداد ہونے کے باوجود اتنی بڑی تعداد کے سامنے یہ سینہ سپر رہے۔ آج میں انہیں بدلا دیتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں جو گناہ کیا وہ بھی معاف ہے، ابھی جو گناہ کیے وہ بھی معاف، مستقبل میں جو بھی گناہ کریں گے ان کے سارے گناہ معاف ہیں۔ یہ شان ہے بدری صحابہ کی۔ ان کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا جب مجلس میں میرے مصطفیٰ جان رحمت ہوتے اور بدری صحابہ بعد میں آتے، استقبال میں میرے نبی بھی کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کرتے۔ ایک بار مسجد نبوی ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، حضور کے سامنے صحابہ کرام کی جمعیت ہے، میرے نبی صحابہ کو کچھ مسائل سکھا رہے تھے۔ اسی درمیان کچھ بدری صحابہ آئے، آنے کے بعد عرض کیا السلام علیکہ یا ایھا النبی، میرے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ حضور نے ان بدری صحابی کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بدری صحابی جو بعد میں آئے وہ صحابہ کو سلام کیے، صحابہ نے بھی سلام کا جواب دیا، مگر اتفاق کسی نے مجلس میں ان کے لیے جگہ خالی نہیں کی، سب کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت سے سٹ سٹ کر کے بیٹھے تھے۔ مجھے آپ بتائیں کہ چوچا مقدسہ سے کوئی پیر صاحب تشریف لائے اور پھر آپ ان کے قریب بیٹھے رہے تو کیا آپ کی خواہش ہوگی کہ ان سے تھوڑا سا دور چلے جائیں؟ نہیں، ہر ایک کی خواہش ہوگی پیر صاحب کے قریب بیٹھیں، زیادہ فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ یہ تو دنیا کے پیروں کا عالم ہے، اور وہاں کہ چوچا یا بریلی کے پیر کا معاملہ نہیں، سید الکائنات کا معاملہ تھا، مختار کل کا معاملہ تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت تھی۔ صحابہ میرے نبی سے سٹ کر کے بیٹھے تھے، کسی صحابی کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم ذرا دور ہو جائیں، آنے والے صحابی کو جگہ دیں، سب قریب سٹ سٹ کر کے بیٹھے، آنے والے کے لیے جگہ خالی نہیں کی۔ میرے نبی کو یہ ناگوار گزرا، فرمایا بدری صحابہ کی تعظیم میں کرتا ہوں اور میرے صحابہ ان کے لیے جگہ نہیں خالی کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے قریب والے میں سے ایک کو فرمایا جناب تھوڑا سا کھسک جائیے، دوسرے سے فرمایا جناب تھوڑا سا کھسک جائیے، تیسرے سے فرمایا جناب تھوڑا سا کھسک جائیے۔ آگے میرے نبی نے جگہ بنائی، بدری صحابہ سے فرمایا آئیے 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 یہاں تشریف رکھیے۔ جب میرے نبی نے بدری صحابہ کو قریب کیا اور قریب میں بیٹھنے والے کچھ صحابہ کو تھوڑا سا دور کیا تو جن کو دور کیا نا ان کے دل میں تھوڑی سی بات آ گئی، وہ یہ سوچنے لگے قریب میں تھے تو زیادہ برکتیں لوٹ رہے تھے، میرے نبی نے دور کر دیا، ان کے دل کبیتہ خاطر ہو گئے، وہ ملول خاطر ہو گئے، ان کے دل رنجیدہ ہو گئے۔ جب ان کے دلوں میں یہ کیفیت آئی تو میرے رب نے طائر سدرہ جبریل امین کو کہا جبریل ابھی جاؤ اور اسی مجلس میں یہ آیت جا کر کے پہنچاؤ۔ جبریل یہ آیت لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچائے۔ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ، اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ جب تم سے میرے نبی کہہ دیں مجلس میں کشادگی پیدا کر دو، مجلس میں جگہ خالی کر دو، مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ دے دو، فَفْسَحُوا تو آنے والے کے لیے جگہ کھلم کھلا کر دیا کرو۔
اب وہاں پر سوال ہوا اگر مجلس میں بیٹھنے والے بعد میں آنے والے کے لیے جگہ خالی کر دیں گے, مجلس میں کشادگی پیدا کریں گے, تو اس نیک کام کا صلہ ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ میرے رب نے فرمایا یفسح اللہ لکم, تم آنے والے کے لیے کشادہ کرو گے, اللہ تمہارے لیے کشادہ کر دے گا. تم مجلس کشادہ کرو گے, اللہ تمہاری روزی روٹی میں کشادگی عطا کرے گا, تمہارے بال بچوں میں کشادگی عطا کرے گا. پتہ کیا چلا؟ جیسا کام بدلہ بھی ویسا ہوتا ہے. ہمارا کام ہے کشادگی پیدا کرنا, بدلے میں بھی کشادگی دی جائے گی. ہمارا کام ہے چرچا اور ذکر کرنا, بدلے میں بھی ہمارا چرچا اور ذکر کیا جائے گا. کام ہے ہمارا پیاس بجھانا, بدلے میں ہماری بھی پیاس بجھائی جائے گی. ایک حدیث اور سنیے, پھر میں دلیل پوری کر دے رہا ہوں, کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. میں یہ شہید کی زندگی پر دلیل پیش کر رہا ہوں, ابھی میں نے سمیٹا نہیں ہے, ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے دلیل دے رہے ہیں. بس اتنا سنیے, جیسا کام ویسا ہی بدلہ ہوتا ہے. اب سنیے ایک حدیث پہلے میرے نبی نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. آج کل ہماری بہت ساری مسجدوں میں یہ وبا عام طور پر پائی جاتی ہے. پہلی صف میں جگہ خالی رہتی, کوٹ قابل والے ہمارے بھائی دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, دوسری صف میں جگہ باقی ہے, تیسری صف میں کھڑے ہو گئے. ہمارے علماء نے حکم دیا احادیث کی روشنی میں, جب تک پہلی صف میں جگہ ہو دوسری صف لگانا درست نہیں, جب تک دوسری صف میں جگہ ہو تو پھر تیسری صف لگانا درست نہیں. میرے نبی نے فرمایا صفوں کو جوڑا جائے, صفوں کو ملایا جائے, صفیں کاٹی نہ جائے. مصطفیٰ سے پوچھا گیا حضور اگر ہم صف جوڑ دیں گے, اگر ہم صف ملا دیں گے, یہ تو نیک کام ہوگا نا, اس نیک کام کا بدلہ کیا ملے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ, جو انسان صف کو جوڑتا ہے اللہ اسے بھی جوڑتا ہے. پوچھا گیا اللہ کہاں جوڑتا ہے؟ فرمایا تم سب جوڑو گے, اللہ تمہیں ابرار کے ساتھ جوڑ دے گا, صالحین کے ساتھ جوڑ دے گا, متقی کے ساتھ جوڑ دے گا, نیکوکار کے ساتھ جوڑ دے گا, ملائکہ کے ساتھ جوڑ دے گا, فرشتوں کے ساتھ جوڑ دے گا, صدیقین کے ساتھ جوڑے گا, تابعین کے ساتھ جوڑے گا, صحابہ کے ساتھ جوڑے گا. تم سب کو ملاؤ گے اللہ تمہیں نیکوں کے ساتھ ملا دے گا. پھر فرمایا اگر تم نے صف کاٹ دیا تو پھر میرے نبی نے فرمایا من قطع صفا قطعہ اللہ, جو صف کو کاٹتا ہے اللہ اسے بھی کاٹ دیتا ہے. پوچھا گیا کہاں سے کاٹا جائے گا؟ فرمایا اس نے صف کاٹا, ان کا حصہ کہیں جنت سے بھی کاٹا جا سکتا ہے, ان کا حصہ ابرار صالحین کے ساتھ رہنے کا جو موقع تھا وہاں سے کاٹا جا سکتا ہے. پتہ کیا چلا؟ ہمارا کام جیسا ہوگا بدلہ بھی ویسا دیا جائے گا. ہمارا کام ملانا تو بدلے میں ملایا جائے گا, ہمارا کام کاٹنا تو بدلے میں ہمیں کاٹا جائے گا. ہمارا کام ذکر اور چرچا کرنا, بدلے میں ہمارا بھی چرچا کیا جائے گا. ہمارا کام کشادگی پیدا کرنا تو بدلے میں بھی کشادگی پیدا کی جائے گی. ہمارا کام کسی کی پیاس بجھا دینا تو بدلے میں بھی ہماری پیاس بجھائی جائے گی. اب تو فلسفہ سمجھ میں آ گیا نا, جیسا کام بدلہ بھی ویسا ہوتا ہے. اب میں آپ سے چھوٹا سا سیدھا سادہ ایک سوال کرتا ہوں. جو انسان میدان کربلا میں گیا, امام حسین جو کربل کی دھرتی پر گئے, حضرت امام علی اصغر کربل کی دھرتی پر گئے, عباس علمبردار کربل کی دھرتی پر گئے, وہاں جا کے کیا کیا انہوں نے؟ زندگی کا نذرانہ پیش کیا ہے. بولیے شہیدوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا, یہی تو کام ہوتا ہے نا. اور آپ نے قرآن کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, عقلی دلائل کی روشنی میں سماعت کر لیا ہے جیسا کام بدلہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. تو شہید کا کام زندگی پیش کرنا تو بدلے میں بھی انہیں زندگی دی جائے گی, اور جب اللہ انہیں زندگی دے گا تو مریں گے نہیں, ابد آباد تک باحیات ہی رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ. ایک بار یہ دلیل میں ایک جگہ بیان کیا,